अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बख़ैरियत वाफ़ियत होंगे। आज मैं फिर आप लोगों के लिए लेकर आ गई हूँ मलिक सफ़दर हयात की बहुत पुरानी कहानी, उनकी डायरी से, जिसको अब्दुल क़य्यूम शाह साहब ने लिखा है। क्योंकि मलिक सफ़दर राइटर नहीं थे ना, तो वो अपनी कहानी को अपनी डायरी में लिख लिया करते थे अपने अल्फ़ाज़ में। तो उन सारी कहानियों के मतलब जो पहले की जितनी सारी कहानियाँ हैं, तो उन सारी कहानियों को अब्दुल क़य्यूम शाह साहब ने लिखा है। तो उनमें की उसमें की एक बहुत पुरानी कहानी आज मुझे मिली है, तो मैं वो आप लोगों की खिदमत में लेकर हाज़िर हुई हूँ। तो शुरू करते हैं और बाद में लास्ट में फिर कहानी के बारे में बात करेंगे। तो आप लोग जो सुन रहे हो, तो सुनने से पहले ही लाइक करिए और जिन लोगों ने अब तक ये सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और कमेंट्स लिखिए और शेयर करिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और जिन लोगों ने कमेंट्स नहीं किया है अब तक के, तो कमेंट्स भी करना शुरू कर दीजिए ताकि हमारी बातचीत होती रहे। चलिए एक्शन से भरपूर कहानी का आगाज़ करते हैं। नाम है सिलमोहर। आज जिस केस का अहवाल मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ, उसमें तफ्तीश कम और नफ्सियाती कशमकश ज़्यादा है। इसलिए हंगामा और पकड़ धकड़ के शायकीन कहानी शुरू करने से पहले सोच लें। जनवरी का महीना था, आसमान पर बादल छाए हुए थे और सख्त ठंडी हवा चल रही थी। शाम से कुछ देर पहले एक नौजवान, जिसने कुंबल की बुकल मार रखी थी, मेरे पास कमरे में दाखिल हुआ और बड़ी बेपरवाही से एक कुर्सी खींचकर मेरे सामने बैठ गया। उसका कद 6 फीट से निकलता हुआ था और वो कसरती बदन का मालिक था। उम्र 25-26 साल के लगभग रही होगी। उसने जो कंबल ओढ़ रखा था वो नया और आला किस्म का था। ताहम नौजवान के चेहरे पर आसूदगी या अमारत नजर नहीं आती थी। आम आदमियों को थानेदार के कमरे में दाखिल होने या कुर्सी पर बैठने की जुरात नहीं होती। इसलिए मुझे उसकी हरकत पर ताज्जुब हुआ और मैंने ज़रा सख्त लहजे में पूछा कि वो कौन है। उसने मेरी आंखों में आंखें डालकर देखा और मेरा ख्याल है तकरीबन 20 मिनट तक वो देखता रहा। आपने मुझे पहचाना नहीं? उसने कहा। उसके चेहरे में, नज़रों में और बोलने के अंदाज में एक किस्म का दीवानापन सा झलक रहा था। मैं तुम्हें क्यों पहचानूंगा? क्या तुम कोई आदि चोर और डाकू हो? उसने सीना फुलाकर कहा। मुनीर हुसैन नाम है मेरा। क्या करते हो मुनीर हुसैन? और यहाँ क्या करने आए हो? हद हो गई भाई, उसने कहा। अब भी नहीं पहचाना आपने? क्या बकबक लगा रखी है तुमने? मैंने गुस्से से कहा। सीधी तरह बात करो और कुर्सी से उठकर खड़े हो जाओ। पहले आप खड़े हो, फिर मैं खड़ा हो जाऊंगा। उसने दीवाना की तरह कहकहा लगाया और खड़ा हो गया। लो जी, मैं ही खड़ा हो जाता हूँ। मेरे खड़े होने से अगर आपकी इज्जत हो जाए तो मेरा क्या जाता है? आपको तो अल्लाह ने वैसे ही बड़ी इज्जत दे रखी है। खड़े हों या बैठे रहें, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? मुझे यकीन हो गया कि उसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है, लिहाजा मैं ज़रा नर्म हो गया। मालूम होता है तुम घर का रास्ता भूल गए हो। मैं एक सिपाही को तुम्हारे साथ भेज देता हूँ, वो इधर-उधर से पूछकर तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आएगा। मैंने घंटी बजाकर एक सिपाही को अंदर बुलाया। ओ बादशाहो, अब तो यही अपना घर है, उसने कहा और दोबारा कहकहा लगाया, लेकिन इसके कहकहे में एक तरह की दहशत पाई जाती थी। कितने अफसोस की बात है, आप थानेदार होकर मुनीर हुसैन को नहीं पहचानते। पूरे 4 सोने तमगे लिए थे। तालियां बजाते बजाते लोगों के हाथ भी दर्द करने लगते थे। 4 दफ़ा विक्ट्री स्टैंड पर खड़ा हुआ था। कोई मजाक की बात नहीं है। 5 साल पुरानी बात है। आप थानेदार आदमी हैं, आपको क्या पता खेलों का। ओ जनाब, कुछ तो बोलो। 4 सोने के तमगे कोई मामूली बात नहीं होती। क्या बुझारते झाड़ रहे हो? सिपाही ने गुस्से से कहा। यह थाना तेरी खाला का घर नहीं है। सिपाही उसे पकड़कर बाहर निकालने का इरादा कर रहा था, लेकिन मैंने सिपाही को रोक दिया और मुनीर को दोबारा कुर्सी पर बैठने के लिए कहा। सारी बात वक्त की है जी, उसने कहा। 5 साल पहले मैं विक्ट्री स्टैंड पर खड़ा था। आज आपके सामने मुजरिम की हैसियत से बैठा हूँ। अगर मुझे जेल में मौका मिला तो अपनी लाइफ हिस्ट्री ज़रूर लिखूंगा और उसका इन्वान होगा विक्ट्री स्टैंड से फांसी के तख्ते तक। वैसे एक बात तो बताएं, अगर कहीं कत्ल हो जाए तो आप कातिल को कितने दिनों में गिरफ्तार कर लेते हैं? कातिल 1 घंटे के अंदर भी गिरफ्तार हो जाता है और बाज़ औक़ात ज़िंदगी भर भी गिरफ्तार नहीं होता। जब आप कातिल को गिरफ्तार करते हैं तो क्या आप कोई तमगा वगैरह भी मिलता है आपको? मलिक साहब, ये कोई बहरूपिया है, सिपाही ने कहा और मुनीर हुसैन का कंबल खींचकर अलग कर दिया। उसके साथ ही एक खून आलूद खंजर उसकी बुकल से निकलकर फर्श पर गिर पड़ा। सिपाही ने फुर्ती से वो खंजर उठा लिया।
میں سمجھ گیا کہ یہ شخص کوئی واردات کر کے آیا تھا۔ میں نے جلدی سے اٹھ کر اس کی تلاشی لی اور اسے دوبارہ کھڑے ہونے کا حکم دیا۔ کیا تم کسی کو قتل کر کے آئے ہو؟ میں نے تحکمانہ لہجے میں پوچھا اور اس کا گریبان پکڑ لیا۔ ایک نہیں تین، اس نے جواب دیا اور وحشیانہ قہقہا لگایا۔ میں نے چند تھپڑ اس کے منہ پر مارے مگر اس کی کیفیت میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوئی۔ ملک جی، کیوں اپنے آپ کو گناہگار کرتے ہو؟ اس کے لہجے میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ بکواس نہیں کرو اوئے، سپاہی نے چند لاتے اور ٹھڈے اسے رسید کیے۔ ملک جی، قانون قاتل کو موت کی سزا دیتا ہے، اس نے تکلیف کا اظہار کیے بغیر کہا۔ قانون میں تھپڑوں اور لاتوں کی سزا کا تو کوئی ذکر نہیں ہے۔ اوئے چپ ہو جا، سپاہی نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا۔ اوئے نہیں ہوتا چپ، منیر حسین نے بے خوفی سے کہا۔ مار لے جتنا مارنا ہے، قانون میں چپ کی سزا کا بھی کوئی ذکر نہیں ہے ملک جی، مجھے بولنے دو، نہیں تو میں پاگل ہو جاؤں گا۔ میں نے سپاہی کو ایک طرف ہٹا دیا اور منیر حسین سے کہا، تسلی سے ساری بات بتاؤ، تم نے کس کو قتل کیا ہے؟ بے صبری تو آپ دکھا رہے ہیں، اس نے کہا۔ میں تو تسلی سے ہی بات کر رہا تھا۔ میں نے 3 آدمیوں کو قتل کیا ہے، اپنی ساس سلطانہ کو، اپنے سسر حیدر علی کو اور اپنے سالے منصور علی کو۔ اگرچہ مجھے اس کی بات پر یقین نہیں آیا۔ میں نے جائے واردات کا پتہ پوچھا اور اسی وقت تانگا منگوایا۔ ایک ASI اور چند سپاہیوں کو ساتھ لے کر منیر حسین کے ہمراہ اس کی رہائش گاہ پر پہنچ گیا۔ وہ شہر کے نواحی علاقے میں بنا ہوا ایک خوبصورت بنگلہ تھا۔ دروازے کے سامنے 2 نئی کاریں کھڑی تھیں۔ اندر واقعی 3 لاشیں موجود تھیں۔ حیدر علی اور منصور علی کی لاشیں ڈرائنگ روم میں تھی اور بیگم سلطانہ حیدر کی لاش باورچی خانے میں پڑی تھی۔ کیا ان تینوں کو تم نے قتل کیا ہے؟ میں نے منیر حسین سے پوچھا۔ اس نے اثبات میں جواب دیا۔ میں نے اسے ہتکڑیاں لگا کر ایک سپاہی کے حوالے کیا اور ہنگامی معاملے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ سب سے پہلے میں نے پورے بنگلے کا اندر اور باہر سے معائنہ کیا۔ وہاں 3 لاشوں کے علاوہ کوئی شخص نہیں تھا۔ باورچی خانے میں چولہا جل رہا تھا اور قریب ہی ایک ہانڈی رکھی ہوئی تھی۔ وہ گرم تھی اور اس میں اد پکا سالن موجود تھا۔ معلوم ہوتا تھا کہ کسی نے اس خیال سے ہانڈی چولہے سے اتار دی تھی کہ اوپر رکھی ہوئی کہیں جل نہ جائے۔ پاس ہی ایک برتن میں ترکاری بھی رکھی ہوئی تھی۔ بیگم سلطانہ حیدر کے جسم پر زخم کا کوئی نشان نہیں تھا، جیسا کہ بعد میں پوسٹ مارٹم کی رپورٹ میں بتایا گیا تھا کہ اسے گلا گھونٹ کر ہلاک کیا گیا ہے۔ حیدر علی کا گلا کٹا ہوا تھا، اس کی لاش صوفے کے پیچھے پڑی تھی۔ آثار سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ قتل کرنے کے بعد اسے گھسیٹ کر وہاں سے لے جایا گیا تھا۔ منصور علی کی لاش داخلی دروازے سے 4 یا 5 قدم کے فاصلے پر تھی۔ اس کے جسم اور ہاتھوں پر چاقو کے کئی نشانات لگے تھے، جس سے اندازہ ہوتا تھا کہ اس نے مزاحمت کی کوشش کی تھی۔ تھوڑی دیر کے اندر اس تیہرے قتل کی خبر جنگل کی آنکھ کی طرح پورے شہر میں پھیل گئی اور لوگوں کا ایک ہجوم موقع پر پہنچ گیا۔ ان میں حیدر علی کے اعزاء اور دوست احباب بھی شامل تھے۔ کچھ دیر بعد ڈپٹی کمشنر، SP اور بعض دیگر افسران بھی موقع کے معائنے کے لیے پہنچ گئے۔ ضابطے کی کارروائی کے دوران پتہ چلا کہ حیدر علی کی بیٹی اسی روز لاہور سے بذریعہ ہوائی جہاز کراچی روانہ ہوئی تھی، جہاں چند گھنٹے قیام کرنے کے بعد اسے لندن روانہ ہونا تھا۔ اس کا نام عمرانہ تھا۔ وہ منیر حسین کی بیوی تھی اور حیدر علی کی اکلوتی بیٹی تھی۔ بیٹا بھی ایک ہی تھا، یعنی اس بدقسمت خاندان کی صرف ایک لڑکی زندہ بچی تھی۔ اتفاق کی بات یہ تھی کہ اس روز گھر میں ملازم بھی کوئی نہیں تھا۔ فیروزہ نامی درمیانی عمر کی ملازمہ جو کھانا وغیرہ پکانے کا کام اور دیگر دوسرے کام کرتی تھی، اس روز چھٹی پر تھی کیونکہ اس کا بچہ بیمار تھا۔ اس کے علاوہ ایک ڈرائیور تھا جس کا نام جلال تھا اور ایک 12-13 سال کا لڑکا ساجد تھا جو 24 گھنٹوں کا ملازم تھا۔ اس روز دن کے 11 بجے سلطانہ بیگم کے علاوہ گھر کے دیگر افراد عمرانہ کو جہاز پر سوار کرنے لاہور گئے تھے۔ یہ بھی پتہ چلا کہ عمرانہ کا خالہ زاد بھائی سعید خان اور انجمن نام کی ایک خاتون بھی عمرانہ کے ہمراہ سفر کر رہے تھے۔ یہ تمام افراد کاروں میں لاہور گئے تھے۔ عمرانہ وغیرہ کو جہاز میں سوار کرانے کے بعد ڈرائیور جلال اور ساجد نے لاہور کی سیر کرنے کے لیے ایک دن کی چھٹی لے لی تھی، لہٰذا ایک کار میں منیر حسین اکیلا واپس آیا اور دوسری کار میں حیدر علی اور اس کا بیٹا منصور علی واپس آ گئے۔ جہاز 1:45 بجے روانہ ہوا تھا۔ واپسی کا راستہ 1.5-2 گھنٹے کا تھا۔ یہ پتہ نہیں چل سکا کہ دونوں کاریں ایک ساتھ واپس پہنچی یا آگے پیچھے۔ البتہ منیر حسین کا بیان تھا کہ وہ پہلے پہنچ گیا تھا۔ ضابطے کی کارروائی میں کئی گھنٹے صرف ہو گئے۔ جب میں واپس تھانے پہنچا تو غالباً رات کے 10 بج چکے تھے۔
لہٰذا میں نے ملزم کو حوالات میں بند کر دیا اور پوچھ گچھ کے لیے دوسرے روز تک کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ اگلی صبح مجھے پتا چلا کہ ملزم نے ڈٹ کر کھانا کھایا اور گہری نیند سویا تھا۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ فوری اور ہنگامی نوعیت کے کاموں سے فارغ ہو کر میں نے ملزم کو پوچھ گچھ کے لیے اپنے کمرے میں الگ سے بلا لیا۔ ابتدائی سوالات کے جوابات میں اس نے بتایا کہ وہ BA پاس تھا اور اپنے کالج کا بہترین ایتھلیٹ تھا۔ 5 سال قبل اس نے قومی کھیلوں کے مقابلے میں 4 طلائی تمغے حاصل کیے۔ ان میں سے 2 تمغے دوڑ کے مقابلے میں، ایک اونچی چھلانگ میں اور ایک غالباً نیزہ اندازی یا ڈسکس تھرو میں۔ اس کا باپ عابد حسین ایک مقامی اسکول میں ہیڈ ماسٹر تھا۔ ایک چھوٹا بھائی اور 2 بہنیں تھیں۔ بھائی لاہور کی کسی فیکٹری میں کام کرتا تھا اور بہنیں ابھی کنواری تھیں۔ اس کی شادی کو 4 ساڑھے 4 سال ہو چکے تھے۔ ان باتوں کی تصدیق بعد میں دیگر اور ذرائع سے بھی ہو گئی۔ تم نے اپنی ساس اور سسر اور سالے کو قتل کیوں کیا؟ میں نے پوچھا۔ وہ اسی قابل تھے جی، اس نے جواب دیا۔ میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، یہ تو ایک دن ہونا ہی تھا۔ اگر کوئی آدمی آپ کو ایک ہاتھ سے پیار کرے اور دوسرے ہاتھ سے تھپڑ مارے اور کئی سالوں تک اس طرح کرتا رہے تو ایک دن آپ اسے قتل کر دیں گے۔ کیا تم اپنے سسرال میں رہتے تھے؟ جی ہاں، شادی کی شرطوں میں ایک شرط یہ بھی تھی۔ لوگ ایسے داماد کو کتا کہتے ہیں۔ بعض اوقات آدمی جانتے بوجھتے کتا بن جاتا ہے دولت کی خاطر، اور کتا کبھی کبھی باولا بھی تو ہو جاتا ہے، اور جب باولا ہو جاتا ہے تو کاٹتا بھی ہے۔ میں پہلے کتا بنا، پھر باولا ہوا، پھر میں نے کاٹ لیا۔ چھوڑو ملک صاحب، کیا فائدہ کردنے کا، اندر بہت گند ہے جی، بہت زیادہ گند۔ کیا کل تمہارا کسی کے ساتھ جھگڑا ہوا تھا؟ جھگڑا تو روز ہی ہوتا تھا، لیکن پالتو کتا ہر صورت میں دم ہلاتا ہے۔ کل کس بات پر جھگڑا ہوا تھا؟ سارا جھگڑا غریبی اور امیری کا تھا، اس نے جواب دیا۔ بیان کرنے میں بہت چھوٹی چھوٹی باتیں لگتی ہے، محسوس کرتے وقت بہت بڑی لگتی ہیں۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ انسان پہاڑ کے نیچے دب کر رہ گیا ہے یا سمندر میں ڈوب رہا ہے۔ زہر کی ایک چٹکی دیکھنے میں بڑی حقیر لگتی ہے، لیکن زبان کو چھو جائے تو اچھے خاصے کڑیل جوان کو بھی مٹی میں ملا دیتی ہے۔ تفصیل سے ساری بات بتاؤ۔ اچانک اس نے دونوں ہاتھوں سے منہ چھپا لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ شدت جذبات سے اس کا پورا جسم بے قابو ہوا جا رہا تھا۔ میں خاموش بیٹھا رہا۔ چند لمحوں بعد اس نے خود کو سنبھالا اور یوں گویا ہوا۔ گزشتہ ہفتے میری بیوی عمرانہ نے مجھے بتائے بغیر لندن کا پروگرام بنا لیا۔ مجھے یہ بات پسند نہیں آئی۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ وہ اپنے کزن سعید خان اور انجمن نامی ایک عورت کے ساتھ لندن جا رہی تھی۔ سعید خان ایک آزاد خیال اور بد کردار نوجوان ہے۔ میں نے عمرانہ کو سمجھانے کی کوشش کی، پھر اپنی ساس اور سسر سے بات کی، لیکن کسی نے میری بات کو اہمیت نہیں دی۔ چند روز تک میری اور عمرانہ کی بات چیت بند رہی۔ کل صبح میں نے ایک بار پھر اسے سمجھانے کی کوشش کی اور کہا، عمرانہ، مجھے تمہارا سعید کے ساتھ جانا پسند نہیں ہے۔ تم جانتی ہو کہ وہ اچھا آدمی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیا خرابی دیکھی ہے تم نے میرے کزن میں؟ اس نے مجھ سے پوچھا۔ تم اچھی طرح جانتی ہو کہ سعید ڈرنک کرتا ہے اور مجروں میں بھی جاتا ہے۔ اوہ کم آن منیر، کبھی کبھی تو تم بہت چھوٹی باتیں کرنے لگتے ہو۔ اس نے میرا مذاق اڑایا۔ جس چیز کو تم لوگ مجرا کہتے ہو، یورپ میں اسے میوزک کنسرٹ یا فلور شو کہتے ہیں۔ یورپ کے کلچر سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، میں نے اس سے کہا۔ ارے بابا، ہسٹری پڑھو، ہسٹری۔ یہ ایک ساری دنیا کا کلچر ہے۔ مغل بادشاہوں کے دربار میں بھی میوزک کنسرٹ مجرا ہوا کرتا تھا۔ یہ تو راجوں مہاراجاؤں اور بادشاہوں کا شوق ہے۔ بات کیا ہے؟ غریب لوگوں کو جو چیزیں میسر نہیں آتی اسے وہ برا کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ بابر بادشاہ نے کیا خوب کہا تھا، بابر با عیش کوش کے عالم دوبارہ نیست، یعنی عیش کر زندگی دوبارہ نہیں ملتی۔ فلسفی مت بنو، زندگی کو انجوائے کرو۔ یہ عیش نہیں، تباہی ہے۔ اور اصل بات یہ ہے کہ تم ایک قدامت پسند خاندان سے تعلق رکھتے ہو۔ تم میری بیوی ہو عمرانہ، اگر میں قدامت پسند ہوں تو تمہیں بھی ایسا ہی بن کر رہنا پڑے گا۔ بھول جاؤ، عمرانہ نے کہا۔ اسی لمحے میری ساس کمرے میں داخل ہوئی اور آتے ہی بولی، کیا شور مچا رکھا ہے تم نے؟ تمہیں پتہ نہیں کہ گھر میں مہمان بیٹھے ہوئے ہیں؟ خالہ، میں آپ کو بھی بتا چکا ہوں کہ یہ عمرانہ کا اس طرح جانا مجھے پسند نہیں ہے۔ کیا مطلب، اس طرح جانا؟ امی، اسے سعید بھائی سے چڑ ہو گئی ہے، عمرانہ نے کہا۔ کہتا ہے سعید اچھا آدمی نہیں ہے۔ ارے، میری ساس ہاتھ نچا کر بولی، آج تم میری بہن کے بیٹے کو برا کہہ رہے ہو، کل کو ہمیں بھی برا کہنے لگو گے۔ مقصد کیا ہے تمہارا یہ بات کہنے سے؟
خالہ آپ کو خود سوچنا چاہیے، ایک نامحرم کے ساتھ اتنا لمبا سفر مناسب نہیں ہے۔ تو تم چلے جاؤ، میری ساس نے غصے سے کہا۔ 2 آدمیوں کے آنے جانے کا کرایہ اور وہاں کی رہائش کے اخراجات کا انتظام کر لو۔ یہی بات میرے لیے سب سے بڑی کمزوری تھی، میں اتنی بڑی رقم کا انتظام نہیں کر سکتا تھا۔ بیوی کو شوہر کے حالات کے مطابق زندگی گزارنا چاہیے، میں نے کمزور پڑتے ہوئے کہا۔ یہ ایک ایسی بات تھی جسے وہ سننا پسند نہیں کرتے تھے، کیونکہ انہیں اپنی دولت پر بڑا گھمنڈ تھا۔ کس کو کس کے حالات کے مطابق زندگی گزارنا چاہیے؟ میرے سسر حیدر علی نے اندر آ کر پوچھا۔ یہ تمہارے داماد کے دماغ میں پھر دھواں بھر گیا ہے، میری ساس نے کہا۔ کہتا ہے عمرانہ کو اس کے ساتھ جھونپڑی میں رہنا چاہیے، اور ابو اس نے مجھ پر الزام بھی لگایا ہے۔ عمرانہ نے کہا۔ الزام؟ میں نے تو کوئی الزام نہیں لگایا، میں نے حیرانی سے کہا۔ یہ کس نے کہا کہ مجھے ایک نامحرم کے ساتھ طویل سفر نہیں کرنا چاہیے؟ یہ تو اصولی بات ہے، میں نے کہا۔ اصولی بات نہیں، تم نے ہماری نیتوں پر شک کیا ہے، یہ سراسر الزام ہے۔ دیکھو منیر، حیدر علی نے غسیلی نظروں سے میری طرف دیکھا۔ شادی مرد اور عورت کے درمیان خوشگوار زندگی گزارنے کا ایک معاہدہ ہے، یہ کوئی خرید و فروخت نہیں ہے، سمجھے؟ میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا جی، میں نے کہا۔ مطلب یہ ہے کہ ہم نے ماسٹر عابد حسین کے بیٹے کو دامادی کا شرف بخشا ہے، اپنی بیٹی اس کے ساتھ فروخت نہیں کیے۔ وہ تو ٹھیک ہے جی، لیکن شوہر کا بیوی پر بھی تو کچھ حق ہوتا ہے۔ حق کی بات کرنے سے پہلے کبھی یہ سوچا ہے کہ تمہارے پاس کیا ہے، تمہارے پلے کیا ہے، تم کرتے کیا ہو، کماتے کیا ہو؟ حیدر علی نے کہا۔ خدا کا شکر کرو، عمرانہ کی وجہ سے تمہاری عزت بنی ہوئی ہے۔ میری ساس نے لقمہ دیا۔ گھر بیٹھے عیش کر رہے ہو، کیا نہیں دیا ہے ہم نے تمہیں؟ مجھے پتا تھا کہ وہ اب ان مہربانیوں اور نوازشوں کا ذکر کرنا شروع کر دیں گی جو انہوں نے مجھ پر اور میرے خاندان پر کی تھی، لہٰذا مجھے سر جھکانا پڑا۔ جی آپ ٹھیک کہتی ہیں، میں نے کہا۔ میں تو صرف یہ چاہ رہا تھا کہ عمرانہ کے جانے کی وجہ سے میں کچھ تنہائی وغیرہ۔ ہاں یاد آیا، حیدر علی نے میری بات کاٹی۔ ماسٹر عابد حسین، میرا مطلب ہے کہ تمہارے باپ نے 1 سال پہلے کچھ رقم مجھ سے قرض لی تھی۔ جی جی مجھے یاد ہے، میں نے جلدی سے کہا۔ ابا جی کہہ رہے تھے کہ آج کل ان کے ہاتھ ذرا تنگ ہے۔ خیر ہے، حیدر علی نے بے پرواہی کا مظاہرہ کیا اور کہا کہ ہاتھ زیادہ تنگ ہو تو اور پیسے لے لینا۔ مجھے معلوم تھا کہ اس نے فراخ دلی کا مظاہرہ نہیں کیا تھا، بلکہ مجھے میری حیثیت کا احساس دلایا تھا۔ اس قسم کی باتیں سن کر میرا سر ہمیشہ ندامت سے جھک جاتا تھا۔ حیدر علی کمرے سے نکل گیا تو میری ساس بولی، چلو اب عمرانہ سے معافی مانگ لو، خواہ مخواہ بیچاری کا موڈ خراب کر دیا، اتنے لمبے سفر پر جا رہی ہے، اسے خوشی خوشی رخصت کرو۔ میں نے دیکھا عمرانہ منہ پھلائے کھڑی تھی، مجھے مجبوراً اس سے معافی مانگنا پڑی۔ اسی لمحے مجھے ایک اور چرکا لگا۔ سعید خان کمرے میں داخل ہوا اور منہ ٹیڑھا کر کے بولا، ایک بوڑھی عورت برآمدے میں بیٹھی ہے، شٹل کاک برقع پہن رکھا ہے۔ میں اس کی بات سمجھا نہیں۔ وہ تو منیر کی ماں ہوگی، میری ساس نے کہا۔ ٹھہرو میں دیکھتی ہوں۔ میں جلدی سے برآمدے میں پہنچا تو میری امی سیڑھیوں پر بیٹھی تھی اور چھوٹا بھائی واجد غصے کے عالم میں باہر ٹہل رہا تھا۔ اس ذلت سے تو موت بہتر ہے، اس نے مجھے دیکھتے ہی کہا۔ ہم 1 گھنٹے سے یہاں بیٹھے ہیں، اندر بلانا تو دور کی بات ہے، کوئی پہچاننے کو بھی تیار نہیں، اور آپ کو پتا ہے؟ اوہ، مجھے بالکل پتا نہیں تھا، میں نے معذرتی لہجے میں کہا۔ امی آئی، اندر آ جائیں۔ ٹھہرے، میری ساس نے آ کر کہا۔ میں یہیں پر موڑا منگواتی ہوں، اندر کچھ مہمان بیٹھے ہیں۔ کوئی بات نہیں، امی دوسرے کمرے میں بیٹھ جائیں گی، میں نے کہا۔ میری ساس نے میری بات سنی انسنی کر دی اور ساجد کو آواز دے کر موڑا لانے کے لیے کہا۔ آپ یہیں ٹھہرے، اس نے امی سے کہا، میں ابھی آتی ہوں۔ آپ کو پتا ہے اس شخص نے امی کے ساتھ کیسا مذاق کیا ہے؟ واجد نے غصے سے کہا۔ کیوں، کیا ہوا؟ میں نے پوچھا۔ کون تھا؟ رہنے دو بیٹا، امی نے کہا، وہ سمجھا نہیں ہوگا۔ کیا نام ہے اس کا؟ سعید خان، واجد نے کہا۔ امی کو دیکھ کر کہنے لگا، مائی معاف کر دو، خدا کی قسم بھائی جان آپ کا خیال آ گیا، ورنہ۔ میں نے اسے زیادہ بولنے سے منع کر دیا کیونکہ ہم لوگ ان کی مہربانیوں تلے دبے ہوئے تھے۔ امی نے میری ساس سے قرضہ لیا ہوا تھا، وہ وقتاً فوقتاً اپنے پرانے کپڑے بھی دیتی رہتی تھی۔ واجد نے الگ قرضہ لیا ہوا تھا۔ ان لوگوں نے عجیب طریقے سے ہمیں اپنی مہربانیوں میں جکڑا ہوا تھا۔ ہماری غلطی یہ تھی کہ ہم ضرورت مند تھے اور ان کے پھندے کو خلوص سمجھتے رہے۔ ملک جی، جیسا کہ میں نے کہا، بیان کرتے وقت باتیں بہت بھی حقیقت معلوم ہوتی ہے، لیکن جس انسان کو روزانہ یہ باتیں سننا پڑے اس کی زندگی عذاب بن جاتی ہے۔ میرا کوئی عزیز یا رشتہ دار مجھ سے ملنے نہیں آتا تھا، کیونکہ ہر ایک نے میرے سسرال والوں کی خود پسندی اور تکبر کا زہر چکھ چکا تھا۔
سب سے زیادہ تکلیف دہ بات وہ تھی کہ میرے سسرال والوں کو کبھی اپنی غلطی محسوس ہی نہیں ہوتی تھی۔ وہ اپنے ہر فعل کا جواز نکال لیتے تھے اور بالآخر مجھے ہی شرمندہ ہونا پڑتا تھا۔ میں نے بڑے سکون سے اس کی باتیں سنی اور بعض باتیں نوٹ کر لی۔ جب وہ خاموش ہوا تو میں نے پوچھا، تمہاری والدہ کتنی دیر وہاں ٹھہری تھی؟ 15-20 منٹ، اس نے جواب دیا۔ وہ عمرانہ سے ملنے آئی تھی اور اسے سفر کی سلامتی کی دعا دے کر چلی گئی۔ تم نے بتایا ہے کہ تمہارا بھائی واجد لاہور میں کام کرتا ہے، کیا وہ یہیں پر ہے یا واپس چلا گیا؟ وہ تو کل ہی واپس چلا گیا تھا۔ میں نے اپنی ڈائری پر نظر ڈالتے ہوئے کہا، تم نے بتایا تھا کہ تم لوگ 11 بجے لاہور کے لیے روانہ ہوئے، عمرانہ کو الوداع کیا اور 2 بجے واپس روانہ ہوئے۔ تم اپنی کار میں اکیلے تھے اور تمہارا کہنا ہے کہ تم پہلے یہاں پہنچ گئے تھے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ وہ بولا، گھر پہنچا تو ساس نے مجھے تانے وغیرہ دینے شروع کر دیے۔ میں برداشت نہیں کر سکا اور میں نے اسے قتل کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد میرے سسر گھر پہنچے تو میں نے انہیں بھی قتل کر دیا، پھر منصور کو بھی قتل کر دیا۔ کیسے کیا قتل؟ خنجر سے۔ تینوں کو؟ ساس کو تو میں نے وہیں مار دیا تھا۔ وہ کیسے؟ 2 جھٹکے ادھر دیے، 2 جھٹکے ادھر دیے، بس مر گئی۔ شاید دہشت سے ہی مر گئی تھی۔ تفصیل سے ساری بات بتاؤ۔ اور کیا تفصیل بتاؤں جی؟ اس وقت مجھے اپنا بھی ہوش نہیں تھا، جنون چڑھا ہوا تھا۔ اب کیا فائدہ دہرانے کا؟ آپ لاشیں دیکھ چکے ہیں، قاتل آپ کے سامنے بیٹھا ہے، بات ختم کرے جی۔ میں نے اسے حوالات میں بند کر دیا اور دیگر متعلقہ لوگوں کے بیانات لینے کے لیے روانہ ہو گیا۔ اس دوران میں عمرانہ کے رشتہ داروں نے اس سے اس دلدوز قتل کی اطلاع دینے کی کوشش کی، مگر کراچی میں اس سے رابطہ قائم نہیں ہو سکا۔ وہ بذریعہ ہوائی جہاز لندن کے لیے روانہ ہو چکی تھی۔ ہم نے ان کے بنگلے کا معائنہ کر کے وہاں پر پہرا لگا دیا۔ ڈرائیور جلال اور نو عمر ملازم ساجد کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ ابھی تک لاہور میں ہی تھے۔ حیدر علی کے قریبی اور عزیزی اور کاروباری سے باتوں کے درمیان پتہ چلا کہ واردات والی صبح اس نے بینک سے ایک بڑی رقم نکلوائی تھی۔ متعلقہ بینک مینیجر نے اس بات کی تصدیق کی۔ ہم نے ان کے 2 معزز رشتہ داروں کی موجودگی میں پورے بنگلے کی تلاشی لی، لیکن رقم برآمد نہیں ہوئی۔ ہم نے تمام الماریاں، صندوقیں اور دروازے وغیرہ سبھی جگہ دیکھ ڈالی، مگر چند 100 روپے کے علاوہ دیگر رقم کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ البتہ کچھ زیورات الماریوں میں موجود تھے، تاہم زیورات کے بہت سارے ڈبے خالی تھے۔ مجھے شبہ ہوا کہ زیور بھی کم ہے۔ میں نے مقتولہ کی بہن کو بلا کر زیور دکھایا اور پوچھا، اس میں سے کچھ کم تو نہیں ہے؟ وہ سعید خان کی والدہ تھی اور اس کا نام قصیہ تھا۔ وہ 50-55 برس کی ایک پڑھی لکھی اور سمجھدار عورت لگتی تھی۔ اس کا شوہر اخلاق احمد بھی اس وقت وہاں موجود تھا۔ یہاں تو آدھا زیور بھی نہیں ہے، اس نے زیوروں کا معائنہ کرنے کے بعد کہا، پھر شک آمیز نظروں سے میری طرف دیکھنے لگی۔ وہ ہم پر شبہ کر رہی تھی کہ باقی زیور ہم نے غائب کر دیا ہے۔ کل جس وقت آپ کا بیٹا اور بھانجی یہاں سے روانہ ہوئے تھے، آپ یقیناً یہاں موجود ہوں گی۔ ہم صبح ہی یہاں آ گئے تھے، اس نے جواب دیا۔ آپ بھی ساتھ تھے؟ میں نے اس کے شوہر سے سوال کیا، جس کی عمر 60 برس کے قریب ہوگی۔ اس کے بارے میں پتہ چلا تھا کہ ہول سیل کا کاروبار کرتا تھا اور مالی اعتبار سے وہ حیدر علی کے ہم پلہ تھا۔ ریٹ ٹھہر کر واپس چلا گیا تھا، اس نے جواب دیا۔ آپ صحیح جگہ پر جا کر دیکھیں، قصیہ بانو نے کہا۔ رقم بھی دریافت ہو جائے گی اور زیور بھی۔ کون سی صحیح جگہ پر؟ میں نے پوچھا۔ لو، یہ ہم سے پوچھ رہے ہیں؟ قصیہ بانو نے ہاتھ نچا کر کہا، جس نے قتل کیا ہے وہی زیور بھی لے گیا ہوگا، جا کر اس سے پوچھیں، بہنوں سے پوچھیں اور اس کے گھر کی تلاشی لیں۔ توبہ توبہ، کل کیسی مسکین بن کر بیٹھی ہوئی تھی، جیسے کچھ پتا ہی نہیں۔ میرا تو خیال ہے کہ لڑکے نے زیور اور نقدی پہلے ہی ماں کے حوالے کر دی تھی۔ آپ فکر نہ کریں، میں وہاں ضرور جاؤں گا، میں نے کہا۔ ایک بات آپ سے پوچھنا تھی، میں نے سنا ہے کل منیر حسین اور عمرانہ کا جھگڑا ہوا تھا۔ بات یہ ہے تھانے دار صاحب کہ بھوکے ننگے کو روٹی اور کپڑا مل جائے تو وہ سر پر ناچنے لگتا ہے۔ ہائے میری بہن، میں نے اسے کتنا سمجھایا تھا کہ اس خبیث کو بیٹی مت دو۔ سلطانہ کہاں راضی تھی؟ اخلاق احمد نے کہا، بیٹی کی ضد کے سامنے جھکنا پڑا بیچاری کو۔ منیر حسین نے بتایا تھا کہ وہ اپنے کالج کا بہترین ایتھلیٹ تھا اور اس نے سونے کے 4 تمغے بھی جیتے تھے۔ کون سی قیامت آ گئی 4 تمغے مل گئے تو؟ قصیہ بانو نے کہا، دوڑے لگانے سے کسی کا پیٹ تو نہیں بھرتا۔ آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا، میں نے کہا۔ کیا منیر حسین اور عمرانہ کا جھگڑا ہوا تھا؟ اس بدبخت نے میرے بیٹے پر الزام لگایا تھا، کہنے لگا سعید نیت کا اچھا نہیں ہے۔ اس پر میری بھانجی کو غصہ آ گیا، اس نے اس کی بات پر کوئی توجہ نہیں دی۔ وہ تو اس وقت مجھے پتہ نہیں چلا، ورنہ میں اس کی خوب کلاس لیتی۔ اس کے بھائی کو دیکھو، آتے ہی منصور سے لڑ پڑا۔
کہنے لگا تُو نے میری ماں کو فقیر نہیں کہا ہے؟ اب بھلا اس بیچارے کو کیا پتا تھا کہ ٹوٹی ہوئی جوتی پھٹے ہوئے برقعے میں وہ رئیس زادی منیر کی ماں ہی ہو سکتی ہے۔ مجھے یاد آیا کہ منیر نے مجھے مختلف بات بتائی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ اس کی ماں کے ساتھ سعید نے بدتمیزی کی تھی۔ میں یہ سوچ کر چپ رہا کہ اس نے اپنے بیٹے کو اچھا ظاہر کرنے کے لیے منصور کا نام لے لیا تھا۔ اگر میرا بیٹا بیچ بچاؤ نہ کرتا تو وہ بدماش اچھا خاصا ہنگامہ کھڑا کر دیتا، قدسیہ بانو نے مزید کہا، اور وہ گھر داماد الٹا میری بہن کے سر چڑھنے لگا۔ کہنے لگا کہ اس گھر میں اس کے رشتہ داروں کی کوئی عزت نہیں کی جاتی۔ اے دفعہ دور! اپنے گھر میں کون سی عزت ہے جو اپنے بیٹے کے سسرال آ جاتے تھے عزت کروانے؟ ماسٹر عابد حسین کی تنخواہ ہی کتنی تھی؟ اس سے زیادہ تو ہمارا منشی کما لیتا ہے۔ آپ کے بیٹے کے ساتھ اور کون لندن گیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ کیا مطلب؟ میں نے سنا ہے کہ عمرانہ کے علاوہ ایک اور لڑکی بھی سعید خان کے ساتھ لندن گئی ہے۔ ہاں، وہ انجمن آرا ہے، اس کا نام انجمن آرا ہے۔ سعید بتا رہا تھا کہ وہ اس کے کسی دوست کی بیٹی ہے۔ ان کی آدھی فیملی لندن میں ہی رہتی ہے۔ وہ اکیلے جاتے ہوئے گھبرا رہی تھی، ساتھ کے خیال سے ان لوگوں کے ساتھ چلی گئی۔ آپ کا مطلب ہے کہ انجمن آرا کی فیملی کو آپ نہیں جانتی؟ تھانے دار صاحب، اخلاق احمد نے کہا، آپ قتل کی تفتیش کر رہے ہیں یا ہمارے خاندانی تعلقات کی چھان بین کر رہے ہیں؟ کس بات کی تفتیش؟ قدسیہ بانو نے کہا، قاتل تو تھانے میں بیٹھا ہے۔ تھانے دار صاحب کی مرضی تو کچھ اور ہی معلوم ہوتی ہے۔ عورت کا منہ کچھ زیادہ ہی کھلتا جا رہا تھا۔ میں نے اسے آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا، بی بی، یہ صرف قتل کا کیس نہیں ہے، اس میں ڈکیتی کا بھی کیس شامل ہو گیا ہے۔ آپ کی بہن کے گھر سے 30,000 روپے نقد اور زیورات چوری ہو چکے ہیں۔ واہ جی واہ! آپ بھی ہم کو ہی آنکھیں دکھانے لگے۔ قدسیہ بانو ذرا دبتے ہوئے بولی، جس نے قتل کیا ہے اس نے چوری بھی کی ہوگی۔ آپ کے پاس اس بات کا کیا ثبوت ہے؟ ثبوت اکٹھے کرنا آپ کا کام ہے۔ میں یہی کام کر رہا ہوں، میں نے سخت لہجے میں کہا۔ ثبوت ہی اکٹھے کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یہ ٹھیک ہے کہ ہم نے ایک اقبالی مجرم کو گرفتار کیا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب یہ نہیں کہ ہم آنکھیں بند کر کے سارے الزام اسی کے سر پر تھوپ دیں۔ اس قسم کے مواقع پر بعض قریبی رشتہ دار بھی مال سمیٹنے کی فکر میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ کیا آپ ہم پر الزام لگا رہے ہیں؟ اخلاق احمد نے کہا۔ میت ابھی گھر میں پڑی ہوتی ہے اور وارثوں میں جائیداد کے لیے ڈنڈے سوٹے نکل چل پڑتے ہیں، اس لیے ہمیں چاروں طرف نظر رکھنا پڑتی ہے۔ یہ بتائیں کہ حیدر علی کی جائیداد کا قانونی وارث کون ہے؟ وارث ان کی بیٹی عمرانہ ہے۔ ہائے، میں مر گئی! قدسیہ بانو چونک کر بولی، نعیمہ کے ابا، اب وہی تو مستنڈا اس جائیداد کا وارث ہے۔ اس کا اشارہ منیر حسین کی طرف تھا۔ جائیداد کا وارث قاتل نہیں ہو سکتا، میں نے کہا۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ عمرانہ کے بعد اس جائیداد کا وارث کون ہوگا؟ ہمارے سوا اور کون ہوگا؟ قدسیہ بانو نے کہا، ہمارے ایک بڑے بھائی تھے، وہ بے اولاد فوت ہو گئے تھے۔ رشتہ دار تو بہت ہے لیکن بہن بھائی اور کوئی نہیں ہے۔ میں نے گواہوں کی موجودگی میں سارا زیور ایک الماری میں بند کر کے اسے تالا لگایا اور چابی اخلاق احمد کے حوالے کر دی۔ پھر جاتے جاتے پوچھا، کیا آپ نے سعید کو اطلاع بھجوا دی ہے؟ ہاں، ہم نے کل ہی لندن کے پتے پر ٹیلی گرام دے دیا ہے، اخلاق احمد نے جواب دیا۔ میرے چھوٹے بھائی لندن میں رہتے ہیں اور کچھ رشتہ دار بھی ہیں، لیکن سعید کو میں نے تاکید کی تھی کہ انہی کے پاس ٹھہرے۔ کچھ اور ادھر ادھر کی باتوں کے بعد میں رخصت ہو گیا۔ آس پاس رہنے والوں کی زبانی پتہ چلا کہ عمرانہ پہلے سعید خان کی منگیتر تھی، لیکن منیر حسین کے بیچ میں آ جانے کی وجہ سے منگنی ٹوٹ گئی اور کچھ عرصے تک دونوں خاندانوں کے بیچ میں ناچاکی بھی رہی۔ سعید خان کے بارے میں لوگوں کی رائے اچھی نہیں تھی۔ منیر حسین کے بارے میں حیدر علی کے چند رشتہ داروں کے سوا سب نے ہی اچھی رائے دی تھی۔ انہوں نے اسے ایک صلح پسند اور شریف النفس نوجوان قرار دیا تھا۔ اس کے پرانے دوستوں اور پڑوسیوں نے خاص طور پر اس کی تعریف کی تھی، البتہ اس امر پر افسوس کا اظہار کیا کہ اس نے ایک خود پسند اور متکبر دولت مند خاندان میں شادی کر کے اپنا مستقبل تباہ کر لیا تھا۔ اگر وہ آرمی میں چلا جاتا تو بہترین ایتھلیٹ ہونے کی وجہ سے اسے فوراً کمیشن مل جاتی۔ چوری کا معاملہ سامنے آنے کے بعد ذہن میں کئی سوالات پیدا ہو رہے تھے۔ دل یہ بات تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھا کہ منیر حسین نے 30,000 روپے کی خاطر 3 آدمیوں کی جان لی تھی۔ البتہ یہ ممکن تھا کہ قتل کے بعد اس نے اپنے غریب والدین کی مدد کے لیے رقم چوری کر لی ہو۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ منیر حسین کے گھر سے نکلنے کے بعد حیدر علی کا کوئی دوست یا رشتہ دار وہاں آیا ہو اور لاشیں دیکھنے کے بعد اس نے موقع سے فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کیا ہو، لیکن ایسا کام کوئی مضبوط دل کا آدمی ہی کر سکتا تھا۔
हमारे यहाँ ऐसे लोगों की कमी नहीं जो दम तोड़ते ही इंसान की घड़ी, अंगूठी या बटुआ गायब करने की फिक्र में मुब्तला हो जाते हैं और अपनी इस मज़मूम हरकत को जायज़ भी समझते हैं। यानी ये कि इस मरने वाले को इन चीज़ों की अब क्या ज़रूरत है। बारीकी से वक्त का हिसाब लगाने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि मुनीर हुसैन वारदात के तकरीबन 1.5 घंटे बाद हमारे पास पहुंचा था। हैदर अली के बंगले से थाना ज़्यादा दूर नहीं था, पैदल 10-15 मिनट का रास्ता था। अगर आधा घंटा भी कम कर दिया जाता तो ये बात हुनूस वजाहत तलब थी कि मुनीर हुसैन 1 घंटे तक क्या करता रहा था। क्या वो रकम और जेवरात को ठिकाने लगा रहा था? अगले रोज़ मैंने अदालत से सर्च वारंट हासिल किया और मास्टर आबिद हुसैन के घर पहुंच गया। उसका 2 कमरे का छोटा सा मकान एक पसमानदा इलाके में था। मास्टर आबिद हुसैन एक वज़ादार किस्म का मौमर शख्स था। जब मैं 2 सिपाहियों के साथ उसकी खाना तलाशी लेने पहुंचा तो घर में उसकी बीवी और बेटियां मौजूद थी। मास्टर आबिद हुसैन सर्च वारंट पर नज़र डाले बगैर मुझे अंदर ले गया और बोला, ये मेरा गरीब खाना है, आप जो कुछ देखना चाहें देख लें। घर में बड़ा मुख्तसर सा सामान था। मैंने चंद मिनट में तलाशी मुकम्मल कर डाली। कोई रकम बरामद नहीं हुई, अलबत्ता कुछ जेवर था जिसके बारे में मास्टर आबिद हुसैन की बीवी नूर फातिमा ने बताया था कि उसकी बेटियों के जहेज़ के लिए रखा हुआ है। मैंने रसीदें मांगी लेकिन वो रसीदें पेश न कर सकी। इस दौरान में उनकी दोनों बेटियां, जिनकी उम्रें 16 और 20 के दरमियान थी, एक कोने में बैठी रोती रही। मुझे ये जेवर अपने साथ ले जाना पड़ेगा, मैंने कहा। मास्टर साहब, आपके समधी के घर से कुछ जेवर और नकदी चोरी हो गई है। मैं ये जेवर मकतूल के रिश्तेदारों को दिखाना चाहूँगा। जैसे आपकी मर्जी, मास्टर आबिद हुसैन ने कहा। अगर जेवर हमारा होगा तो वापस आ ही जाएगा। कोई जुबानी दावे से किसी चीज़ का मालिक नहीं बन जाता, मैंने कहा। हम बगैर सबूत के बात नहीं मानते। आप रसीदें तलाश करके रखें, मैं बाद में देख लूँगा। जब तक ये जेवर बतौर अमानत मेरे पास रहेगा। कोई बात नहीं जी, मास्टर आबिद हुसैन ने कहा। फिर वो खुद कलामी के अंदाज में बोला, जो मुसीबत सर पर खड़ी है वो तो भुगतना ही पड़ेगी। मेरा मुनीर ऐसा लड़का नहीं था। अगर मैं वाजिद के बारे में कोई ऐसी बात सुनता तो इतना सदमा न होता। मैंने उसे वजाहत करने के लिए कहा। उसने बताया कि मुनीर हुसैन उसका पहला बच्चा था और उस ज़माने में उसके माली हालात बहुत अच्छे थे। इसलिए मैंने मुनीर को तालीम और तरबियत पर उसकी खुसूसी तवज्जो दी। वो एक ज़हीन, बाइखलाक और नेक लड़का था कि वो न सिर्फ उसका बल्कि पूरे मुल्क का नाम रोशन करेगा। लेकिन बीए के फ़ौरन बाद ही उसने अचानक एक दौलतमंद घराने की लड़की से शादी करके सबकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। जब वाजिद की तालीम का वक्त आया तो उस वक्त मैं कसरत औलाद की वजह से माली परेशानियों में गिरफ्तार था। मास्टर आबिद हुसैन बात जारी रखते हुए बोला, घरेलू ज़रूरियात पूरी करने के लिए मैंने ट्यूशन्स पढ़ाना शुरू कर दी। सुबह जब घर से निकलता तो शाम को ही वापस आता। नतीजतन ये हुआ कि छोटा बेटा आवारा हो गया, मैट्रिक से आगे नहीं पढ़ सका। सारा किस्मत का चक्कर है। अब बड़ा बेटा भी हाथ से गया। क्या आप समझते हैं कि कत्ल उसी ने किया होगा? मैंने पूछा। सच पूछे तो मुझे अभी तक यकीन नहीं है। मैंने बड़ी मेहनत से उसकी तरबियत की थी। वो दूसरों की खातिर अपनी जान तो दे सकता है लेकिन किसी की जान नहीं ले सकता। लेकिन अगर उसने इकबाल जुर्म कर ही लिया है तो मैं क्या कह सकता हूँ। मैंने तो निदामत के बाद कई दिन से घर से बाहर ही नहीं निकला हूँ। मैंने नूर फातिमा से मुखातिब होकर कहा, मैंने सुना है कि वारदात वाली सुबह आप अपनी बहू से मिलने गई थी, तो उस मौके पर सईद ने आपके साथ बदतमीज़ी की थी और वाजिद उसके साथ उलझ पड़ा था। बस जी, वाजिद ज़रा तेज़ तबीयत का मालिक है, बड़ी जल्दी गुस्से में आ जाता है। मैंने उसे मना भी किया था लेकिन वो ख्वामोख्वाह मंसूर के साथ उलझने लगा। आपका मतलब है उसका मंसूर के साथ झगड़ा हुआ था? जी हाँ, वो मंसूर ही था। फिर यहाँ इख्तिलाफ हो गया। मुन्नी ने कहा था कि वाजिद का झगड़ा सईद से हुआ था। सईद की माँ के मुताबिक झगड़ा मुनीर और सईद के दरमियान हुआ था और ये औरत कह रही है कि झगड़ा वाजिद और मंसूर के दरमियान हुआ था। क्या वारदात वाले रोज़ मुनीर यहाँ आया था? मैंने पूछा। जी हाँ, लाहौर से वापसी पर चंद मिनट के लिए यहाँ रुका था। नूर फातिमा ने कहा, बच्चों के लिए कुछ फल लाया था। मैंने जेवर की फहरिस्त तैयार करके उस पर मास्टर आबिद हुसैन के दस्तखत करवाए और वहाँ से रुखसत हो गया। उस वक्त तक मुझे वाजिद का बयान लेने का ख्याल नहीं आया था क्योंकि मेरे इल्म में यही था कि वो सुबह ही लाहौर चला गया था। इसके अलावा मेरी ज़्यादातर तवज्जो मसरूका ज़ेवरात और नकदी की तरफ थी। उस रोज़ मैं मुनीर के तकरीबन 1.5 दर्जन दोस्तों और रिश्तेदारों से मिला और मसरूका माल के बारे में दरियाफ्त किया। शाम के वक्त एक मोमर बज़ार ने मुझे एक घड़ी दिखाई और कहा कि वो घड़ी वाजिद हुसैन ने उसके पास गिरवी रखी थी।
میں نے اس گھڑی کو الٹ پلٹ کر دیکھا، وہ خاصی قیمتی گھڑی تھی اور اس کا کیس مجھے سونے کا معلوم ہوا۔ بعد میں ایک سنار نے اس بات کی تصدیق کر دی کہ اس کا کیس واقعی سونے کا تھا۔ اس کا اسٹرپ ٹوٹا ہوا تھا۔ میرے استفسار پر بزار نے بتایا کہ واجد 3 روز پہلے تقریباً 5 بجے وہ گھڑی اس کے پاس لایا تھا اور 50 روپے ادھار لے گیا تھا۔ میں نے دنوں کا حساب لگایا تو پتہ چلا کہ وہ تو واردات والا دن تھا۔ گویا منیر حسین کا یہ بیان غلط تھا کہ واجد واردات والے روز صبح ہی لاہور چلا گیا تھا۔ میں سیدھا اخلاق احمد کے گھر پہنچا اور اس کی بیوی کو پہلے زیور اور پھر گھڑی دکھائی۔ زیور کے بارے میں اس نے کہا کہ وہ اس کی بہن کا زیور نہیں تھا، لیکن گھڑی دیکھ کر وہ اچھل پڑی۔ یہ تو منصور کی گھڑی ہے، اس نے کہا۔ یہ آپ کو کہاں سے ملی؟ اخلاق احمد اور کئی اور لوگوں نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی تھی کہ وہ منصور کی ہی گھڑی تھی۔ میں دوبارہ ماسٹر عابد کے گھر پہنچا اور پوچھا کہ واردات والے روز واجد کتنے بجے لاہور کے لیے روانہ ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ وہ شام کے وقت جب گھر آیا اس وقت واجد گھر سے جا چکا تھا۔ نور فاطمہ نے میرے سوال کے جواب میں کہا کہ وہ تقریباً 4 بجے گھر سے نکلا تھا۔ وہ آپ کو کیا بتا کر گھر سے نکلا تھا؟ میں نے پوچھا۔ اسے کچھ پیسوں کی ضرورت تھی، نور فاطمہ نے جواب دیا۔ اس نے یہ کہا تھا کہ وہ پہلے بھائی کے پاس جائے گا اور اس سے کچھ پیسے لے کر لاہور چلا جائے گا۔ میرے کانوں میں خطرے کی گھنٹی بجنے لگی۔ یعنی آپ کا مطلب ہے کہ وہ یہاں سے سیدھا بنگلے پر گیا تھا؟ جی ہاں، لیکن اس کے جانے کی تھوڑی دیر بعد منیر یہاں پہنچ گیا۔ میں نے اسے بتایا کہ واجد اس سے ملنے بنگلے پر گیا ہے۔ اس پر اس نے پھل وغیرہ یہاں چھوڑا اور گاڑی میں بیٹھ کر چلا گیا۔ بات کسی حد تک واضح ہوتی جا رہی تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ قتل کی واردات منیر حسین نے نہیں کی، واجد نے کی تھی۔ منیر حسین نے رنگے ہاتھوں اپنے بھائی کو جا پکڑا، لیکن اس نے چھوٹے بھائی کو پولیس کے حوالے کرنے کے بجائے خود کو قاتل کی حیثیت سے پیش کر دیا، کیونکہ اس سارے قضیے کا اصل سبب وہ اپنے آپ کو ہی سمجھتا تھا۔ میرے کانوں میں اس کے باپ کے الفاظ گونجنے لگے۔ وہ دوسروں کی خاطر جان تو دے سکتا ہے، لیکن کسی کی جان لے نہیں سکتا۔ اگلے روز میں نے ایس پی کی اجازت سے ایک پولیس پارٹی کو واجد کی گرفتاری کے لیے لاہور روانہ کر دیا۔ انہیں یہ بھی تاکید کر دی کہ وہ واجد حسین کے 3 دن کے اخراجات کی چھان بین بھی ضرور کریں۔ پھر میں نے منیر حسین کو حوالات سے بلایا اور ڈانٹ کر کہا، تم نے جھوٹ کیوں بولا؟ جی میں سمجھا نہیں۔ بڑی جلدی سمجھ جاؤ گے بچوں۔ اس گھڑی کو پہچانتے ہو؟ میں نے اسے منصور کی گھڑی نکال کر دکھائی۔ یہ منصور کی گھڑی معلوم ہوتی ہے۔ یہ اسی کی گھڑی ہے بچوں، یہ مجھے رحیم بخش بزار نے دی ہے۔ رحیم بخش بزار نے؟ اس کے پاس یہ گھڑی کیسے پہنچ گئی؟ جس روز منصور تمہارے ساتھ لاہور گیا تھا، کیا یہ گھڑی اس وقت اس کے ہاتھ پر بندھی ہوئی تھی؟ جی ہاں، میرا خیال ہے کہ اس نے اس وقت یہی گھڑی پہن رکھی تھی اور میں نے یہی گھڑی اس کے ہاتھ پر دیکھی تھی۔ اور جانتے ہو یہ گھڑی رحیم بخش بزار کے پاس کیسے پہنچی؟ جی نہیں۔ تمہارے چھوٹے بھائی واجد حسین نے واردات والے روز شام کے 5 بجے 50 روپے میں یہ گھڑی رحیم بخش کے پاس گروی رکھوائی تھی۔ اب تم سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ گھڑی کس طرح واجد کے ہاتھ لگی اور تم نے جھوٹ کیوں بولا، یہ بتاؤ۔ جی میں نے جھوٹ نہیں بولا۔ تم نے کہا تھا کہ واجد صبح ہی لاہور چلا گیا تھا، جبکہ تمہاری والدہ کا کہنا ہے کہ وہ 4 بجے گھر سے نکلا تھا اور تم سے ملنے کے لیے بنگلے پر گیا تھا۔ قتل کا ذمہ دار میں ہوں، واجد نے کچھ نہیں کیا۔ دیکھو منیر حسین، اب تم اپنے بھائی کو بچا نہیں سکتے۔ وہ موقع پر موجود تھا اور مقتول کی گھڑی کا اس کے قبضے میں ہونا ثابت ہو گیا ہے۔ اگر تم قتل کا الزام اپنے سر لینے پر اصرار کرو گے تو یقین کرو کہ تم دونوں بھائیوں کو پھانسی ہو جائے گی۔ نہ تم بچ سکو گے اور نہ تمہارا بھائی۔ اگر تمہیں اپنی کوئی پرواہ نہیں ہے تو کم از کم اپنے بوڑھے ماں باپ کا ہی خیال کرو۔ میں نے واجد کی گرفتاری کے لیے پولیس پارٹی لاہور بھیج دی ہے۔ وہ آج شام یا کل صبح تک گرفتار ہو جائے گا۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ اب سب کچھ سچ بتا دو، ورنہ ہم تم دونوں کا قتل کے الزام میں چالان پیش کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ میرے سمجھانے کا خاطر خواہ نتیجہ نکلا۔ اس نے سب کچھ اگل دیا۔ میں نے اپنے بھائی کو بچانے کے لیے اقبال جرم کیا تھا، اس نے کہا، لیکن اب چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں نظر آتا۔ لاہور سے واپسی پر میں اپنے گھر گیا تھا۔ وہاں پتہ چلا کہ واجد مجھ سے ملنے کے لیے بنگلے پر گیا ہے۔ میں تھوڑی دیر گھر میں ٹھہر کر وہاں سے رخصت ہو گیا۔ ابھی میں بنگلے سے کچھ دور ہی تھا کہ میں نے واجد کو مشکوک انداز میں گیٹ سے نکلتے دیکھا۔ وہ تیزی سے ایک گلی میں غائب ہو گیا۔ وہ تنگ گلی تھی اور کار اس میں نہیں داخل ہو سکتی تھی۔ میں نے کار روک کر گلی میں دیکھا مگر وہ کہیں نظر نہیں آیا۔ جب میں بنگلے میں پہنچا تو وہاں ان تینوں کی لاشیں پڑی تھیں۔ قالین پر خون آلود خنجر بھی پڑا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ واردات کا ذمہ دار واجد تھا۔ صبح اس کا منصور سے جھگڑا ہوا تھا
और उसने उसे जान से मार देने की धमकी दी थी। इसमें कोई झूठ तो नहीं? मैंने पूछा। एक ज़र्रा बराबर भी झूठ नहीं है जी। खुदा को हाजिर नाजिर जानकर कहता हूँ कि एक एक लफ्ज़ सच है। उस रोज़ तुमने अपने बयान में कहा था कि साजिद का सईद से झगड़ा हुआ था। ये झूठ मैंने वाजिद को बचाने के लिए बोला था। ठीक है, अब तुम हवालात में आराम करो। मैंने कहा, तुम्हारे भाई का बयान सुनने के बाद तुम्हारा फैसला किया जाएगा। अगले रोज़ पुलिस वाजिद को साथ लेकर वापस पहुंच गई। वो सख्त दहशतज़दा दिखाई देता था। मैंने उसका गिरेबान पकड़ लिया और कहा, ओए नवाब वाजिद अली ख़ान, तुम्हारा भाई यहाँ कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार है और तुम्हें उसकी कोई परवाह ही नहीं है। वो थर थर काँपने लगा और बोला, मुझे तो जी कल रात को पता चला है, वरना मैं फ़ौरन यहाँ पहुँच जाता। वो उम्र में मुनीर हुसैन से 2-3 साल छोटा था। बाल बिखरे हुए थे और रंग सांवला था। मैंने उसे मकतूल मंसूर की घड़ी दिखाई और कहा, जो कुछ पूछूं सच सच बताना, अगर झूठ बोला तो बहुत बुरा सलूक करूंगा। इस घड़ी को पहचानते हो? सच कहता हूँ जी, मैं ये घड़ी चोरी नहीं की। ओए, पहले सवाल को समझो फिर जवाब दो। मैंने पूछा है कि इस घड़ी को पहचानते हो? जी पहचानता हो। तुमने उसे रहीम बख्श बाजार के पास गिरवी रखा था? जी 50 रुपए में गिरवी रखा था। उसी लम्हे मुझे ख्याल आया कि अगर उसने घड़ी गिरवी रखी थी तो इसका मतलब ये था कि उसने नकदी और जेवरात चोरी नहीं किए। अगर उसके पास इतनी बड़ी रकम होती तो 50 रुपए के लिए घड़ी गिरवी ना रखता। क्या तुमने सिर्फ इस घड़ी के लिए तीनों को कत्ल किया था? वो दोनों हाथ जोड़कर बोला, खुदा गवाह है जी, मैंने किसी को कत्ल नहीं किया। ये घड़ी तुम्हारे पास कैसे आई? वो फर्श पर बैठ गया और बोला, एक गिलास पानी पिला दीजिए जी, सब कुछ सच सच बता देता हूँ। मैंने सिपाही को बुलाकर पानी मंगवाया और उसे पीने के लिए पानी दे दिया। जब वो पानी पी रहा था तो आधा पानी नीचे गिर रहा था। ये दहशत की वजह से था या खौफ की वजह से? जी, मैं अपने भाई साहब से मिलने वहाँ गया था, उसने पानी पीने के बाद कहा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। मैंने 2-3 दफ़ा आवाज़ दी, फिर बरामदे में बैठकर इंतज़ार करने लगा। फिर मेरी नज़र इस घड़ी पर पड़ी। ये बरामदे में पड़ी हुई थी। मेरी नीयत ख़राब हो गई। मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत थी। मैंने घड़ी उठाई और वहाँ से निकल गया। सच कहता हूँ जी, इससे ज़्यादा मैंने कुछ नहीं किया। मैंने सोचा था कि घड़ी बाद में छुड़ाकर भाई साहब को दे दूंगा। जो एएसआई पुलिस पार्टी को लेकर लाहौर गया था, मैं उसे अलग ले गया और पूछा, इस लड़के के बारे में क्या खबर लाए हो? उसने गुज़िश्ता चंद रोज़ के अंदर कोई बड़ी ख़रीदारी तो नहीं की? नहीं जनाब, इसने कोई बड़ी ख़रीदारी नहीं की, एएसआई ने जवाब दिया। भाटी दरवाजे के एक तंग से मकान में रहता है, उसके साथ 2-4 कारीगर भी रहते हैं। ढलाई के एक कारखाने में काम करता है। तनख्वाह मामूली और हालत खस्ता है। कम से कम आधी दर्जन लोगों का मकरूज़ है। उसके 2 ही शौक़ हैं, खाने पीने का या मंडुए का। तबीयत का ज़रा तीखा है। पीता क्या है? मैंने पूछा। जनाब, दूध, लस्सी और पानी की हद तक तो पता चला है, कुछ और पीता हो तो पता नहीं। मैं दोबारा वाजिद के करीब गया और कहा, ओए, ये सोने की घड़ी यूं ही सड़क पर पड़ी थी? नहीं जी, बरामदे में पड़ी थी। कैसे पड़ी थी बरामदे में? ये घड़ी है या कोई ठिकरा? ये तो जी मुझे नहीं पता। तुम्हें सब कुछ पता है बच्चों, एएसआई ने कहा। अभी तुमने तो 4 का लित्तर नहीं देखा। मैं जी आपका नौकर हूँ। तुम कहते हो कि घर में कोई नहीं था। मैंने कहा, तुम्हें कैसे पता चला कि घर में कोई नहीं है? क्या तुम अंदर गए थे? नहीं जी, मैं अंदर नहीं गया था, बरामदे में ही बैठा रहा था। दरवाज़ा बंद था या खुला? मैंने दरवाजे को हाथ नहीं लगाया जी, भीड़ा हुआ मालूम होता था। बाहर कोई कार खड़ी थी? जी, एक स्लेटी रंग की कार गेट के अंदर खड़ी थी और एक सुर्ख रंग की कार गेट के बाहर खड़ी थी। मैंने एएसआई से कहा कि हवालात में जाकर मुनीर हुसैन से उसकी ससुराल की कारों के रंग पूछा है। वो अंदर चला गया। थोड़ी देर बाद वापस आकर बोला, जनाब, मुलजिम का कहना है कि उसके ससुराल वालों के पास 2 कारें हैं, एक स्लेटी रंग की और एक फाख्ताई रंग की। स्लेटी रंग की कार उसके ससुर के इस्तेमाल में रहती है और फाख्ताई रंग की बाकी ख़ानदान के लोग इस्तेमाल करते हैं। फिर वो वाजिद से मुखातिब होकर बोला, ओए, ये सुर्ख रंग की कार कहाँ से आ गई? ये तो मुझे नहीं पता जी। तो फिर तुम्हें पता क्या है? सुर्ख रंग की कार का नंबर क्या था? 9211। वाजिद ने जवाब दिया। ओए, मजाक करते हो? एएसआई ने कहा। ये तो मुहावरा है। नहीं जी, यही नंबर था, वाजिद ने कहा। मुहावरे की वजह से याद रह गया। ये कार किसकी थी? मैंने पूछा। पता नहीं जी, जब मैं बाहर निकला तो वो कार वहाँ मौजूद नहीं थी। तुम्हारे भाई ने हमें सब कुछ बता दिया है, मैंने कहा। अगर तुमने सच ना बोला तो तुम दोनों को फांसी हो जाएगी।
پھر میں نے اسے ڈرانے دھمکانے کے بعد اس کو حوالات میں بند کر دیا۔ ابھی تک جلال نامی ڈرائیور کا کچھ پتہ نہیں چلا تھا۔ میں نے اخلاق احمد کے گھر سے پتہ کروایا، وہاں سے جواب ملا کہ وہ ابھی تک لاہور سے واپس نہیں آیا۔ اس اثنا میں نے فیروزہ نامی ملازمہ کا بیان لیا۔ وہ سیدھی سادھی ان پڑھ عورت تھی اور اپنا معافی ضمیر بالکل صحیح طور پر نہیں بتا سکتی تھی۔ اس سے صرف اتنا پتہ چلا کہ ملازم لڑکا ساجد ڈرائیور جلال کا رشتہ دار تھا۔ میرے ذہن میں یہی آیا کہ حیدر علی کی موت کی خبر سن کر جلال نے کہیں اور نوکری کر لی ہوگی۔ چند روز بعد میں منیر اور واجد کا ریمانڈ لینے کے لیے عدالت پہنچا تو وہاں مجھے جلال مل گیا۔ منیر نے اسے دور سے پہچان لیا اور مجھے بتا دیا۔ میں نے دونوں ملزموں کو ASI کی تحویل میں دیا اور خود جلال کے قریب چلا گیا۔ میں نے محسوس کیا کہ مجھے دیکھ کر وہ کچھ نروس سا دکھائی دینے لگا تھا۔ تم حیدر علی کے ڈرائیور جلال ہو؟ میں نے اس سے پوچھا۔ میں نے دوسری جگہ ملازمت کر لی ہے، اس نے کہا۔ تمہیں حیدر علی کی موت کی خبر سن کر صدمہ تو بہت ہوا ہوگا۔ ہاں جی، بڑے اچھے آدمی تھے۔ یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ وہ جی بس یوں ہی ایک چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ تمہیں تھوڑی دیر کے لیے میرے ساتھ تھانے چلنا پڑے گا۔ تھانے؟ وہ گھبرا گیا۔ کیوں جی؟ حیدر علی وغیرہ کے قتل کے سلسلے میں تمہارا بیان لینا ہے۔ میں غریب آدمی ہوں جی، وہ منت کرنے لگا۔ تھانے کچہری کے چکر میں پڑ گیا تو نوکری ہاتھ سے نکل جائے گی۔ ویسے آپ جو خدمت کہیں گے کر دوں گا۔ مجھے اس کا لب و لہجہ کچھ عجیب سا محسوس ہوا۔ اس کی عمر 30-32 سال کے لگ بھگ تھی اور خاصے مضبوط جسم کا مالک تھا۔ تم کیا خدمت کرو گے ہماری؟ میں نے اس کی بات کی گہرائی میں جانے کے لیے کہا۔ اس نے چور نظروں سے ادھر ادھر دیکھا، جیب سے 100 کے 3 نوٹ نکالے اور انہیں زبردستی میری مٹھی میں دینے کی کوشش کی۔ میں نے ہاتھ پیچھے کر لیے۔ اتنے تھوڑے پیسوں میں کام نہیں چلے گا استاد، جو آپ حکم کریں گے وہی ہو جائے گا، اس نے کہا۔ اس زمانے کے 300 روپے آج کل کے 3000 روپے کے برابر تھے۔ میں نے دن میں سوچا 70-80 روپے تنخواہ پانے والے ڈرائیور کے پاس 300 روپے رشوت میں دینے کے لیے کہاں سے آ گئے، خصوصاً اس وجہ سے بھی کہ میں اسے کسی جرم میں گرفتار نہیں کرنے گیا تھا۔ میں اسے برآمدے میں چھوڑ کر عدالت کے اندر چلا گیا اور پیشکار سے اس کے مقدمے کے بارے میں دریافت کیا۔ اس نے فائل نکال کر میرے سامنے رکھ دی۔ وہ واقعی ایکسیڈنٹ کا کیس تھا۔ میں فائل بند کرنے لگا تو اچانک میری نظر کار کے نمبر پر پڑی، 9211۔ واجد نے ٹھیک ہی کہا تھا، محاورے کی وجہ سے وہ نمبر مجھے بھی یاد رہ گیا تھا۔ کار کا رنگ سرخ تھا۔ میرے ذہن میں بے شمار شکوک سر اٹھانے لگے۔ میں نے پیشکار سے درخواست کی کہ وہ اس کیس کی اگلی تاریخ دے دے، کیونکہ ملزم ایک دوسرے کیس میں مطلوب ہے۔ کیوں جی، ایسے ہی تاریخ دے دوں؟ پیشکار نے پرخیال لہجے میں پوچھا۔ کبھی کبھی اپنے گناہوں کا بوجھ بھی کم کر لیا کرو، میں نے اس سے کہا۔ وہ کہا لگا کر بولا، تھانے دار صاحب، ہم اور آپ وہاں بھی ایک ہی کلاس میں ہوں گے۔ وہاں کہاں؟ دوزخ میں۔ اور کہاں؟ اس نے ایک اور کرارا سا کہا لگایا۔ جائیے، آپ بھی کیا یاد کریں گے، اگلے مہینے کی 25 تاریخ۔ میں نے ملزموں کا ریمانڈ لینے کا ارادہ ملتوی کیا اور جلال ڈرائیور کو ساتھ لے کر تھانے پہنچ گیا۔ اب بولو میاں جلال پور جٹاں، کتنی رقم خرچ کر سکتے ہو؟ میں جناب خانیوال کا رہنے والا ہوں۔ ابھی پتہ چل جائے گا کہ تم کس خانے کے رہنے والے ہو، میں نے غصے سے کہا۔ خود ہی سب کچھ بتا دو گے یا مجھے دوسرا طریقہ اختیار کرنا پڑے گا؟ تھانے دار صاحب، آپ خواہ مخواہ غصہ کر رہے ہیں، اس نے کہا۔ میں آپ سے کیوں کوئی بات چھپاؤں گا؟ یہ گاڑی کس کی ہے؟ میں نے پوچھا۔ جس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ یہ شیخ صاحب کی گاڑی ہے، شیخ امتیاز صاحب کی۔ آج کل میں انہی کے پاس کام کرتا ہوں۔ کب سے ان کے پاس کام کر رہے ہو؟ 1 فروری سے جناب۔ ایکسیڈنٹ کس تاریخ کو ہوا تھا؟ بس جناب، پہلے ہی دن ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، لیکن شیخ صاحب اچھے آدمی ہیں، انہوں نے کچھ نہیں کہا۔ انہوں نے بس اتنا کہا کہ احتیاط سے کار چلایا کرو۔ میں نے اٹھ کر تھوڑی سی اس کی مرمت کر دی اور کہا کہ یہ تیرے چاچے بابی کی بیٹھک نہیں ہے، قصے کہانیاں نہیں سنا، اور مختصر سا جواب دو کہ کس تاریخ کو ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ وہ ہیل و حجت کرنے لگا۔ میں نے ایک تگڑے سپاہی کو بلایا اور کہا، ذرا اس خانیے والی کی مٹی تو جھاڑنا۔ میری بات اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ سپاہی نے آستین چڑھائی، یا علی مدد کا نعرہ لگا کر چند بیٹھکیں لگائی اور دونوں ہاتھ ملتا ہوا جلال کی طرف بڑھا۔ وہ ان سب کاموں کے لیے ٹرین تھا اور عموماً اس کے اس انداز سے ہی سامنے والا اپنے ہوش و حواس کھو دیتا تھا۔ بتاتا ہوں جی بتاتا ہوں، جلال پیچھے ہٹتے ہوئے بولا۔ 30 جنوری کو ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ یہ بات سن کر میں چونک گیا، کیونکہ تہرے قتل کی واردات بھی 30 جنوری کو ہی ہوئی تھی۔
किस जगह पर एक्सीडेंट हुआ था? मैंने पूछा। अस्पताल रोड पर, उसने कहा। कितने बजे? मैंने कहा। गलत जवाब देना नहीं, वरना खाल उतरवा कर धूप में डाल दूंगा। ट्रैफिक पुलिस में एक्सीडेंट का सारा हाल, सारा रिकॉर्ड मौजूद है। 4:30 बजे एक्सीडेंट हुआ था। 30 तारीख को तुम लाहौर में थे, फिर यहाँ पर एक्सीडेंट किस तरह हो गया? शेख साहब ने काम से भेजा था अपने किसी। शेख साहब लाहौर में रहते हैं? नहीं जी, वो रहते तो यहीं पर हैं। उस दिन सईद साहब को छोड़ने लाहौर तक गए थे। किस काम से भेजा था उन्होंने तुम्हें? वो फिर आए बाय शाये करने लगा। कहने लगा कि उनके किसी अजीज़ को छोड़ने के लिए आया था। फिर कहने लगा उन्होंने घर से पैसे मंगवाए थे। फिर गर्म कपड़ों की बात करने लगा। मैंने उसे हवालात में बंद कर दिया और सिपाही को भेजकर शेख इम्तियाज़ को बुला लिया। वो 28-29 बरस का एक कारोबारी शख्स था। उसके पास मोटरसाइकिलों की एजेंसी थी। मैंने उसे ये नहीं बताया कि जलाल को हमने थाने में बंद कर रखा है। मेरे इस्तिफसार पर उसने बताया कि जलाल उसके पास बहैसियत ड्राइवर काम करता है और उसने उसे पहली तारीख से इस काम पर रखा है। आपको ये बात यकीनन मालूम होगी कि जलाल पहले हैदर अली के यहाँ पर काम करता था। हैदर अली अपनी बीवी और बेटे के हमरा 30 तारीख को कत्ल हो गया था। क्या जलाल 30 तारीख के बाद आपके पास मुलाजमत के लिए आया था या उससे पहले ही बात कर रखी थी? मेरी इससे पहले ही बात हो चुकी थी, शेख इम्तियाज़ ने बताया। ये हैदर साहब के पास खुश नहीं था, लिहाजा मैंने सईद की सिफारिश पर इसे मुलाजिम रख लिया। मैंने सुना है कि 30 तारीख को आप सईद खान को रुखसत करने लाहौर गए थे। उस रोज़ जलाल भी वहीं पर था। क्या आपने अपनी कार उसके हवाले कर दी थी? दरअसल हमारा 1-2 रोज़ लाहौर में ठहरने का प्रोग्राम था। मेरी बीवी और बच्चे भी साथ थे। हमने जाते ही होटल में कमरा बुक करा लिए थे। हम चूँकि थके हुए थे, लिहाजा जहाज़ की रवानगी से आधा घंटा पहले ही हम होटल पहुँच चले गए थे। जलाल ने मुझे बताया कि कार के अंदर कुछ खराबी है, जल्दी गर्म हो जाती है, लिहाजा वो किसी वर्कशॉप में उसको दिखा कर लेकर आएगा। मैंने उसे इजाज़त दे दी। वापस कितने बजे आया था? मैंने उससे पूछा। तकरीबन 6 साढ़े 6 बजे। उस रोज़ मौसम अच्छा नहीं था, सर्दी बहुत थी और आसमान पर बादल छाए हुए थे, इसीलिए हम होटल से बाहर नहीं निकले। जलाल आपकी कार लेकर कहीं और तो नहीं गया था? नहीं जी, वो सिर्फ वर्कशॉप ही गया था। शायद आपको याद नहीं रहा, आपने उसे अपने किसी काम से यहाँ भेजा था। हरगिज़ नहीं, वो नफ़ी में सर हिलाने लगा। सवाल ही पैदा नहीं होता। इतनी बड़ी बात मैं कैसे भूल सकता हूँ? अच्छा, ये आपको ये तो याद होगा कि उस रोज़ जलाल ने कार का एक्सीडेंट कर दिया था। जी हाँ, मामूली सा एक्सीडेंट था। बम्पर और फीडर पर स्क्रैच पड़ गए थे बस। ये एक्सीडेंट इसी शहर में हुआ था, अस्पताल रोड पर? जी, ये आप क्या कह रहे हैं? इस एक्सीडेंट का चालान हुआ था और केस अदालत में पहुंच चुका है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। वो परेशान दिखाई देने लगा। शेख साहब, मामला सिर्फ एक्सीडेंट का नहीं, सूरत हाल संगीन नौयत की है। आप इस सिलसिले में जो कुछ जानते हैं वो हमें पूरी तफसील के साथ बता दें, वरना मुझे डर है कि आप किसी मुसीबत में गिरफ्तार ना हो जाएं। मैं उस बदमाश को अभी नौकरी से जवाब देता हूँ। अभी ऐसा कोई कदम ना उठाएं। मैंने उसे मशवरा दिया। और जो बातचीत यहाँ हुई है उसे अपने तक रखें, अपनी बीवी को भी ना बताएं। वो बड़ी परेशानी के आलम में वहाँ से रुखसत हो गया। फिर मुझे नौउम्र मुलाजिम साजिद के बारे में याद आया। मैंने जलाल से उसका पता पूछा और उसे थाने बुला लिया। उसके साथ उसकी बूढ़ी माँ भी थी, बड़ी घबराई हुई थी। मैंने उसे बाहर बेंच पर बैठने के लिए कहा और लड़के को अंदर बुला लिया। उसने अंदर आते ही रोना शुरू कर दिया। मैंने उसे डांट कर चुप कराया और पूछा कि 30 तारीख को जलाल उसे कहाँ कहाँ सैर कराने ले गया था। उसने अटक अटक कर जो कुछ बताया उसका खुलासा ये था, वो जलाल के साथ लाहौर गया था। वहाँ से उसने शेख साहब की कार ली और उसे साथ लेकर वापस आ गया। कार की रफ्तार बहुत तेज़ थी और वो रास्ते में कहीं नहीं रुके थे। शहर में पहुंचकर जलाल ने उसे रेलवे स्टेशन पर इंतज़ार करने को कहा और ख़ुद कार लेकर आगे चला गया। थोड़ी देर बाद वो वापस आया और उसे कार में बैठाकर दोबारा लाहौर की तरफ रवाना हो गया। वापसी में वो कहीं रुका था? मैंने पूछा। आहो जी, साजिद ने जवाब दिया। रुका था? क्या करने के लिए? कपड़े जलाने के लिए। क्या जलाने के लिए? मैंने हैरानी से पूछा। उसके पास गंदे कपड़ों की एक पोटली थी, साजिद ने कहा। उसने कहा कि वो इन कपड़ों में कीड़े लग पड़े हैं, बीमारी के कीड़े हैं, इसलिए उन्हें जलाना ज़रूरी है। क्या तुम्हें वो जगह याद है? पता नहीं जी, शायद याद आ जाए। मैंने उसी वक्त जीप का इंतज़ाम किया और एएसआई को सारी बात समझाकर लड़के के साथ रवाना कर दिया। ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं था कि जलाल ने खून आलूद कपड़े जलाए थे, यानी वो असल कातिल था। वाजिद के बयान के मुताबिक
जब वो बंगले में पहुंचा तो सुर्ख रंग की कार गेट पर खड़ी थी, लेकिन जब वो बाहर निकला तो कार जा चुकी थी। इसका मतलब ये था कि वाजिद के वहां पहुंचने से थोड़ी देर पहले जलाल अपना काम कर चुका था। उसे वाजिद की आमद का पता चल गया होगा और वो पिछले दरवाजे से बाहर निकल गया। एक दफ़ा हमें कातिल के बारे में यकीन हो जाए तो फिर उससे इकबाल जुर्म कराना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। सख्त से सख्त मुजरिम भी पुलिस के सामने घुटने टेक देता है। मैंने जलाल को अलग कमरे में बुलाया और दो पले हुए सिपाही मश्क सुखन के लिए उसके दाएं बाएं खड़े कर दिए। जलाल खां, कभी पंचिंग बैग देखा है तुमने? मैंने पूछा। जी जी, वो क्या होता है? कभी किसी बॉक्सर को प्रैक्टिस करते नहीं देखा तुमने? एक बैग लटका कर उस पर मुक्के मारते हैं। देखा है जी, उसने खौफजदा नज़रों से दाएं बाएं देखा। हमें सब कुछ पता चल गया है। शेख साहब थोड़ी देर पहले यहाँ से गए हैं। उन्होंने तुम्हें किसी काम से नहीं भेजा था। हैदर अली के मुलाजिम साजिद ने भी तुम्हारे खिलाफ ही बयान दिया है। वो एएसआई को वो जगह दिखाने के लिए ले गया है जहाँ तुमने खून आलूद कपड़े जलाए थे। मुनीर के भाई वाजिद हुसैन ने 30 तारीख को दिन के 4:15 बजे तुम्हें हैदर अली के बंगले से निकलते देखा था। कम अज़ कम निस्फ दर्जन लोगों ने 9211 यानी 9211 नंबर की सुर्ख कार को बंगले के गेट के बाहर खड़ी देखा था। उसके अलावा भी बहुत सी बातें हमारे इल्म में आ गई है जो मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। अगर तुमने घुमाव फिराव करने की कोशिश की तो तुम्हें पता चल जाएगा कि पंचिंग बैग कैसा होता है। वो थर थर काँपने लगा और बोला, मैं बिल्कुल बेगुनाह हूँ जी। सारी कार्रवाई मेरे इशारे पर एक सिपाही शुरू हो गया। जलाल ऊँट की तरह बिलबिलाने लगा। मैंने सिपाही को रोका और कहा, मैं बकवास नहीं सुनना चाहता हूँ, सच सुनना चाहता हूँ। पहले तो तुम ये बताओ कि रकम और जेवर कहाँ हैं? रकम और जेवर मैंने खानेवाल छोड़ाया हूँ। पता क्या है तुम्हारे घर का? और तुम्हारे बाप का नाम क्या है? उसने घर का पता और बाप का नाम नोट करवा दिया। फिर बोला, मैं बेगुनाह हूँ जी। सईद साहब ने ये सारा काम मुझसे करवाया है। कत्ल की तफसील बताओ। उसने उस तिहरे कत्ल की जो तफसील बताई वो इंतहाई लर्ज़ाखेज़ थी। मैं उसका खुलासा आपको बताए देता हूँ। सारा मंसूबा सईद खान ने उसे समझा दिया था, जैसा कि हमें बाद में पता चला। इमराना ने मुनीर हुसैन के साथ महज उसकी शोहरत की वजह से शादी की थी। जब उसके और मुनीर हुसैन के दरमियान इख्तलाफात पैदा हुए तो उसने सईद से मिलना जुलना शुरू कर दिया, बल्कि यहाँ तक के कह दिया कि वो मुनीर से तलाक लेकर उससे शादी कर लेगी। लेकिन सईद के दिल में मंगनी टूटने की रंजिश थी, इसलिए उसने इमराना और उसके पूरे ख़ानदान से इंतकाम लेने का फ़ैसला कर लिया था। बाद में वो इमराना को भी और जलील ख्वार करना चाहता था। वैसे भी इन तीनों के मरने के बाद सारी जायदाद और दौलत इमराना और उसके ज़रिए सईद को मिलने वाली थी। उसने ड्राइवर को साथ मिलाया, उसे 50,000 रुपये और तमाम दौलत और जेवर जो उसके हाथ लग सके देने का वादा किया। सईद का ख्याल था कि जलाल की तरफ किसी का ध्यान नहीं जाएगा, कत्ल का शुबा मुनीर पर ही होगा। उसने ये भी कहा था कि रात में वो जेवर किसी तरह मुनीर के घर में छुपा दे, लेकिन लालच में जलाल ने इस बात पर ज़्यादा अहमियत नहीं दी और न ज़्यादा तवज्जो दी। वो उसे सारा मंसूबा समझाकर खुद लंदन रवाना हो गया। जलाल तकरीबन 4 बजे बंगले पर पहुंचा। घर में उस वक्त बेगम सुल्ताना के अलावा कोई नहीं था। वो बावर्ची खाने में खाना पका रही थी। जलाल सीधा बावर्ची खाने में पहुंचा और जाते जाते ही दोनों हाथों से अपनी मालकिन का गला दबोच लिया और उस वक्त छोड़ा जब उसकी रूह परवास कर गई। फिर वो ड्राइंग रूम में छुपकर हैदर अली और मंसूर की वापसी का इंतज़ार करने लगा। पहले हैदर अली अंदर आया। जलाल ने उकब से उसे दबोचा और उसके गले पर खंजर चला दिया। फिर वो उसे घसीटकर सोफे के पीछे ले गया। मंसूर कार बंद कर अंदर वापस आया तो उसने जलाल के कपड़ों पर खून के छींटे और हाथ में खून आलूद खंजर देख लिया। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन जलाल ने उसे बरामदे में जा लिया। मालूम होता था कि इस कशमकश के दौरान खंजर का एक वार घड़ी की स्ट्रिप पर पड़ा और घड़ी बरामदे में गिर गई। जलाल चूंकि मंसूर के मुकाबले में खासा ताकतवर था, इसलिए वो उसे घसीटकर अंदर ले गया और खंजर के पैदर पे वार करके उसे हलाक कर दिया। बाद में उसने खंजर वहीं फेंका, लिबास तब्दील किया और नकदी और जेवरात निकालने लगा। ये वो लम्हा था जब उसके कानों में वाजिद की आवाज़ आई। उसने जो हाथ लगा उसे गनीमत जाना और पिछले दरवाजे से फरार हो गया। उसी रोज़ शाम के वक्त सईद और इमराना लंदन से वापस पहुंच गए। मुझे जब उनकी आमद की इत्तला मिली तो मैं फ़ौरन उनके घर पहुंच गया। इमराना सारे रास्ते रोती हुई आई थी और किसी से मिलने जुलने और बात करने के काबिल नहीं थी। अंदर एक डॉक्टर उसका मुआयना कर रहा था।
البتہ سعید خان حشاش بشاش اور تازہ دم دکھائی دیتا تھا۔ اس نے بچھو کے ڈنگ جیسی مونچھیں رکھی ہوئی تھی اور نوابوں کی طرح بات کرتا تھا۔ رسمی تعارف کے بعد کہنے لگا، مسٹر ملک، مجھے یہاں پہنچتے ہی پتہ چلا کہ تم نے دونوں بھائیوں کو قتل کے جرم میں گرفتار کر لیا ہے۔ یہ بڑی خوشی کی بات ہے۔ میں ان دونوں کو پھانسی کے تختے پر دیکھنا چاہتا ہوں۔ ہمارا کام ہی قاتلوں اور چوروں کو پکڑنا ہے، میں نے کہا۔ مجھے یقین ہے کہ ابا جی نے تمہیں کوئی انعام وکرام نہیں دیا ہوگا، اس نے کہا۔ پرانے آدمی ہیں، ان باتوں کو نہیں سمجھتے۔ اب میں آ گیا ہوں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تمہیں تھوڑی دیر کے لیے میرے ساتھ چلنا پڑے گا، میں نے کہا۔ ایک معمولی سے شناخت کا مسئلہ ہے۔ ابھی تو میں بہت تھکا ہوا ہوں، بڑا طویل سفر کر کے آیا ہوں۔ ارے تم جوان آدمی ہو، اتنے سے سفر سے تمہیں کیا فرق پڑتا ہے، میں نے کہا۔ چند منٹ کی تو بات ہے، پھر آرام سے آرام کرنا ہے۔ تھوڑے سے تعامل کے بعد وہ راضی ہو گیا۔ تھانے پہنچ کر میں نے اس سے کہا، سعید خان، تم انتہائی احمق آدمی ہو۔ اگر میں تمہاری جگہ پر ہوتا تو اتنی جلدی واپس نہ آتا۔ وہ تھوڑا سا پریشان ہوا مگر بظاہر بے پرواہی سے بولا، میں سمجھا نہیں، کیا تم پاکستان کی پولیس کو بالکل ہی بدھو سمجھتے ہو؟ میں تمہارا مطلب نہیں سمجھا مسٹر ملک۔ قریب ہی ASI کھڑا تھا، اس نے سعید خان کے منہ پر زور سے تھپڑ رسید کرتے ہوئے کہا، ادب سے بات کرو، یہ تھانے دار صاحب ہے، لوگ انہیں ملک صاحب کہتے ہیں۔ وہ اچھل کود مچانے لگا اور بڑے بڑے افسروں کے ساتھ اپنی دوستی اور رشتہ داری بتانے لگا، لیکن ہم نے جلد ہی اسے پرسکون کر دیا۔ برخوردار قاتلوں کا کوئی رشتہ دار نہیں ہوتا۔ میں نے کہا، تمہارا منصوبہ بے نقاب ہو چکا ہے۔ اب کوئی رشتہ داری تمہارے کام نہیں آئے گی۔ پھر میں نے جلال کو حوالات سے بلایا اور سعید کی طرف اشارہ کر کے پوچھا، اس کو پہچانتے ہو؟ اچھی طرح پہچانتا ہوں جی، اس نے اپنے ساتھ مجھے بھی برباد کر دیا ہے۔ جلال، کیا بکواس کر رہے ہو؟ سعید خان چلایا۔ بکواس تم کر رہے ہو، جلال نے کہا۔ تم نے مجھے لالچ دے کر قاتل بنا دیا۔ میں نے تمہارے کہنے پر تینوں کو قتل کیا تھا۔ اصل قاتل تم ہو۔ اچانک اس نے آگے بڑھ کر سعید خان کا گلا دبوچ لیا۔ جہاں 3 قتل کیے ہیں وہاں چوتھا بھی صحیح۔ میں نے بڑی مشکل سے سعید خان کا گلا اس سے چھڑایا۔ سعید خان نے جب دیکھا کہ اس کا منصوبہ فیل ہو چکا ہے تو بڑی بڑی رقموں کا لالچ دینے لگا، لیکن میں نے اسے حوالات میں بند کر دیا۔ اس کے بعد میں نے منیر اور واجد کو حوالات سے باہر نکال کر انہیں اصل واردات کی تفصیل بتائی اور انہیں جانے کی اجازت دے دی۔ پھر مجھے یاد آیا کہ ان کی بہنوں کا زیور میرے پاس پڑا تھا۔ میں نے انہیں روک لیا اور کہا کہ میں فارغ ہو کر ان کے ساتھ چلتا ہوں۔ مجھے چھوٹے چھوٹے کام نمٹانے میں کچھ زیادہ ہی دیر ہو گئی۔ اتنے میں سعید کا باپ اخلاق احمد اپنی بیوی بھانجی عمرانہ اور ایک عزیز کے ہمراہ تھانے پہنچ گیا۔ عمرانہ نے جب منیر حسین کو دیکھا تو آگے بڑھ کر دونوں ہاتھوں سے اسے پیٹنے اور کوسنے لگی۔ منیر حسین پیچھے ہٹتا چلا گیا، لیکن منہ سے کچھ نہیں بولا۔ سعید کی ماں قدسیہ بانو بھی منیر کو برا بھلا سنانے لگی۔ میں نے دونوں عورتوں کو خاموش کرایا اور کہا، قاتل یہ نہیں، کوئی اور ہے۔ پھر میں نے انہیں بٹھا کر ساری تفصیل سنائی اور جلال کو بلا کر اس کی زبانی سارا قصہ سنوایا۔ عمرانہ کو تو یقین آ گیا، لیکن سعید کی ماں آخر وقت تک انکار کرتی رہی اور پولیس کے پورے محکمے کو برا بھلا کہتی رہی۔ جب میں منیر اور واجد کے ساتھ ان کے گھر جانے لگا تو عمرانہ بھی ہمارے ساتھ چل پڑی۔ ماسٹر عابد حسین نے اپنے دونوں بیٹوں اور بہو کو دیکھا تو اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ میں نے ان کا زیور انہیں واپس کیا اور چند رسمی باتوں کے بعد رخصت ہو گیا۔ بعد میں پتہ چلا کہ اس سانحے کی وجہ سے عمرانہ بہت بدل گئی تھی اور ہمیشہ اپنے سسرال والوں کے ساتھ رہی۔ یہاں پر ہو جاتی ہے کہانی ختم۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں اس میں کہ کتنی اچھی باتیں بھی ہیں اس میں اور کتنی بری باتیں بھی ہیں اس میں۔ اچھی بات یہ ہے کہ جو منیر کے ابا تھے، کیا نام ہے ان کا، عابد حسین، ماسٹر عابد حسین، تو انہوں نے اپنے بیٹوں کی تربیت کیسی کی تھی، کتنی اچھی کی تھی۔ مطلب بڑے بیٹے پر تو اتنا یقین تھا کہ وہ دوسرے کو کبھی نقصان نہیں پہنچائے گا، بھلے خود کسی بھی نقصان میں پڑ جائے۔ چھوٹا بیٹا بھلے سے تھوڑا سا بگڑا ہوا تھا، لیکن اس کے اندر اپنے بھائی کی محبت کتنی تھی، ہے نا۔ فوراً اس نے اپنے بھائی کے لیے اسٹیشن پہ چلا گیا، پولیس اسٹیشن پر اس کو پکڑ کے لے کر آئے تھے، لیکن اس نے سچ سچ بتا دیا۔ اور سب سے زیادہ جو تھا احساس منیر کو تھا کہ اس کی وجہ سے ہی سارا اس کا گھر بکھرا پڑا ہے، اس کی وجہ سے ان لوگوں کو ذلیل ہونا پڑ رہا ہے۔ اور اس نے دیکھا کہ میرا چھوٹا بھائی، اس نے صرف اپنے بھائی کو وہاں سے جاتے ہوئے دیکھا اور اسے لگا کہ اس نے قتل کیا ہوگا اور الزام اپنے سر پر لے لیا۔ یہ تربیت ہے والدین کی۔ اور آج کل
کے والدین کے پاس تربیت کے لیے وقت ہی نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ بچوں کی جو تربیت بچپن میں ہو جاتی ہے وہ ہمیشہ ان کے ساتھ رہتی ہے، تو ہمیں بھی اپنے بچوں کی تربیت کی طرف بہت زیادہ دھیان دینا چاہیے۔ اور دوسری طرف یہ تربیت تھی سعید والی تربیت، دیکھیے اس نے پورے خاندان کو ختم کر دیا اور اسے ذرہ احساس نہیں رتی بھر، اور اس نے وہ ڈرائیور، کیا نام ہے، جلال، ہاں، اس کو اپنے ساتھ شامل کر لیا اور وہ بھی الو کا پٹھا شامل ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ خون کبھی چھپتا نہیں ہے، کتنا بھی چھپا لو کہیں نہ کہیں سے تو اس کی مہک آ ہی جاتی ہے۔ تو اتنا بڑا گناہ کرنے کے بعد کیسے چھپ سکتا تھا؟ کہیں نہ کہیں تو اللہ تعالیٰ نے لگا رکھے ہوتے ہیں اپنے پہرے بھی، جو سب کچھ بیان کروا دیتے ہیں۔ اور سب سے اچھی بات تو یہ کہ ہمارے ملک صفدر رعیت جو بالکل جو پکے سچے جو گناہ گار ہوتے ہیں انہیں کو ہی پکڑ کر لے کر آ جاتے ہیں، اور جو بے گناہ ہوتے ہیں انہیں بالکل چھوڑ دیتے ہیں۔ اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے اس وقت جب اصل گنہگار پکڑا جاتا ہے۔ تو مجھے لگتا ہے آپ لوگوں کو بھی یہ کہانی پسند آئے گی، تو آپ لوگ بالکل سنیے، اسے لائک کریے، سنتے وقت ہی لائک کر دیا کرے، اور جن لوگوں نے اب تک یہ سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر دیے، اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ کمنٹس لکھیے، کمنٹس نہیں لکھتے ہیں آپ لوگ، مجھے آپ لوگوں سے باتیں کرنی ہے، آپ لوگ کمنٹس لکھیے، تو آپ لوگوں کے کمنٹس کا میں بالکل ضرور جواب دوں گی۔ اور آپ لوگ یہ بتائیے کہ آپ لوگ کیا سننا چاہتے ہیں، تو آپ لوگوں کو کرائم ہی سننا ہے یا کرائم سے ہٹ کر بھی کچھ سننا ہے تو آپ لوگ بتا دیجئے۔ اور انشاءاللہ میں آپ لوگوں نے مصحف تو نہیں سنی ہے بہت سے لوگوں نے، تو پلیز مصحف کو سنیے، بالکل سنیے، اس سے ہمارے اخلاق سدھر جائیں گے، ہمارا دین بہتر ہو جائے گا، ہمارا ایمان کامل مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو آپ لوگ بالکل مصحف سنیے، اور میں نے اس کی پلے لسٹ لگا دی ہے، آپ لوگ جا کر اسے چیک آؤٹ کر سکتے ہیں۔ تو ملتے ہیں اگلی کسی کہانی کے ساتھ میں اچھی سی، آپ لوگ اگر چاہیں تو اپنی فرمائشیں بھیج سکتے ہیں۔ تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔